اس میں سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ تمام تر درود و سلام ہوں اللہ کے حبیب سید الانبیاء امام الانبیاء حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ARYQ-TV کی یہ عمدہ کاوش ہے، ایمان افروز کاوش ہے، جس کا سرنامہ ہے دین اور خواتین، اور اس کی میزبانی کی سعادت الحمدللہ کئی برس سے ذرائع ناچیز کے حصے میں آ رہی ہے الحمدللہ۔ جناب، ہمارا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ شریعت مطہرہ کی تعلیمات کو آپ کے گھروں تک پہنچایا جائے، تاکہ خاتون خانہ، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، بیٹیاں، بچیاں، بہویں جو دین اور خواتین دیکھتی ہیں اور جو چاہتی ہیں کہ وہ دین کی سمجھ اور دین کی فہم کو سمجھیں، یعنی دین کو سمجھیں، دین کی فہم انہیں عطا ہو، انہیں حاصل ہو، اور وہ اپنے متعلقین تک، اپنے پیاروں تک، اپنے چھوٹوں تک دین کو منتقل کر سکیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ بیسک یونٹ آف دا فیملی ہیں، وہ گھر چلاتی ہیں، وہ گھر میں رہتی ہیں۔ تو جب وہ دین کو سمجھے گی، دین کو پریکٹس کرے گی، کیونکہ ہم دین سیکھ ہی اسی لیے رہے ہیں کہ اس کی پریکٹس ہو، دین پہ عمل کیا جا سکے۔ اور ہم شکر گزار ہیں ARYQ-TV کی پوری ٹیم کے، اپنے علماء کی، میں اسپیشلی ہمارے جو شیخ الحدیث مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ان کی، اور اپنی عالمات کی، کہ ہم سب دین سیکھ رہے ہیں، لیکن جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جناب عمل بھی کرنا ہے۔ گزشتہ کئی ایپیسوڈ سے ہم بات کر رہے ہیں الحمدللہ حلال و حرام کے احکام کے تعلق سے، یعنی پروردگار جو ہمارا خالق و مالک ہے، کریٹر ہے آف دس ہول یونیورس، جو احکام اس نے دیے وہی ہمارے لیے بہتر، وہ ہمارا بنانے والا ہے، وہ بہتر جانتا ہے ہمارے لیے کیا صحیح ہے کیا صحیح نہیں۔ جو اس نے منع کر دیا ان تمام باتوں سے رکنا، جو حلال ہے وہ کرنا، جو حرام ہے اس سے رک جانا ہے۔ اس کی پوری تفصیل، کن کن چیزوں سے رکنا ہے زندگی کے تمام معاملات میں، چاہے وہ معقولات ہوں، مشروبات ہوں، ہمارے افعال ہوں، احوال ہوں، جناب اقوال ہوں، ہماری سوچ ہو، ہماری فکر ہو، ہمارے رویے ہو، ہر طرح سے جناب ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ پروردگار راضی رہے، اور حلال و حرام کی جو فکر ہے وہ زندگی کے ہر معاملے میں دامن گیر رہے۔ آج کا پروگرام شروع کر رہی ہوں اسی میسج کے ساتھ کہ ہم سب کو کانشیس ہونا ہے حلال و حرام کے معاملے میں، جیسے میں مستقل کہتی چلی آ رہی ہوں، کیونکہ میں نے اپنے بڑوں سے یہی سیکھا ہے۔ آج جو عالمات آن دی سیٹ موجود ہیں ماشاء اللہ، یہ دونوں ہی حلال و حرام کے حوالے سے گفتگو کریں گی، اور ہم دعا گو ہیں ان دونوں کے لیے، اور ان دونوں کو ویلکم کرتے ہیں۔ عالمہ فضیلہ صدیقی اور عالمہ صدف ناز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دونوں خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ماشاء اللہ، دونوں کے لیے دعا گو ہیں، اور دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب، ہمارے پروگرام کا مستقل حصہ ہمارے مینٹور، میرے استاذ، ہم سب آپ سے سیکھتے ہیں، شیخنا المکرم شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیودہم، آج بھی آن بی پر براہ راست ہمارے رہنما ہیں، سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، اللہ آپ کا سایہ عاطفت دراز فرمائے۔ آپ کی اجازت ہو تو سوالات کا سلسلہ شروع کروں؟ بسم اللہ۔ جزاکم اللہ۔ میں آپ کے سمت آؤں گی عالمہ فضیلہ صدیقی، اور بہن مجھے یہ بتاؤ کہ ہم بات کر رہے ہیں حلال و حرام کے تعلق سے، کون کون سے جانوروں کا گوشت حلال ہے؟ آج ہم کھانے پینے کے حوالے سے دوبارہ بات کر رہے ہیں، تو کون کون سے جانوروں کا گوشت حلال ہے؟ الحمدللہ وحدہ، الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانے پینے کی اشیاء کے حوالے سے شریعت مطہرہ نے جو اصول دیا ہے وہ یہ ہے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے زمین میں تمہارے نفع کے لیے چیزوں کو پیدا فرمایا۔ بے شک۔ تو جہاں تک کھانے پینے کی اشیاء کا تعلق ہے تو اس میں
اصل یہ ہے کہ یہ حلال ہی شمار ہوتی ہیں جب تک کہ ان کے حرام ہونے پر کوئی معتبر دلیل نہ مل جائے. اچھا. اس کے علاوہ گوشت کی اگر بات کریں تو گوشت کا حکم اس کے مختلف ہے، اس کے برعکس ہے. اس میں اصل جو ہے وہ حرمت ہے، تو گوشت حرام ہی ہوتا ہے جب تک کہ اس کے حلال ہونے پر کوئی دلیل موجود نہ ہو. اچھا. اس کے علاوہ گوشت کے سلسلے میں اصول یہ ہے کہ 2 باتوں کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے. ایک تو یہ کہ وہ گوشت معقول اللحم جانور کا ہو، یعنی کہ ایسے جانور کا جن کا گوشت شریعت نے جائز رکھا ہے. دوسرا یہ کہ ان کو شرعی طریقے پر ذبح کیا گیا ہو، ماں سوائے مچھلی اور گراس ہاپر کے کہ اس میں ذبح کا تصور نہیں ہے. تو اگر معقول اللحم جانوروں کے حوالے سے اصول یہ ہے کہ جو خشکی کے جانور یا خشکی کے جو پرندے ہیں ان میں جو پرندے یا جانور دانت سے یا پنجوں کے ذریعے شکار کرتے ہیں تو وہ حرام ہے. اس کے علاوہ وہ جانور کے جن کی غذا صرف گندگی یا مردار ہے وہ حرام ہے، جیسے کتا اور شیر، چیتا، چیل وغیرہ یہ دانت اور پنجوں کے ذریعے شکار کرتے ہیں. اس کے علاوہ وہ جانور کے جس میں خون بالکل ہی نہیں ہوتا جیسے بچھو، اور وہ جانور کے جس میں خون تو ہوتا ہے لیکن بہنے والا خون نہیں ہوتا جیسے سانپ وغیرہ، تو یہ جانور حلال ہیں حرام ہیں. اس کے علاوہ جتنے جانور ہیں وہ حرام ہیں، جیسے ان کے علاوہ جتنے جانور ہیں وہ حلال ہیں کہ جو جیسے ہم بقرعید پہ جن کا گوشت وغیرہ کھایا جاتا ہے، اونٹ ہے، بکرا ہے، بکری، دمبا، بھیڑ، ہرن وغیرہ یہ حلال ہیں. اور دریائی جانوروں میں سے صرف اور صرف مچھلی کھانا جائز ہے. جھینگا جو ہے ان ممالک میں جائز ہوگا جہاں پہ مچھلی کی قسم میں ہی شمار کیا جاتا ہے. باقی گراس ہاپر اس کو بھی اصول کے مطابق تو حرام ہونا چاہیے تھا، خون اس میں نہیں ہوتا ہے، لیکن چونکہ حدیث مبارکہ میں اس کی حلت ثابت ہوئی ہے تو اس وجہ سے یہ جائز ہے. ٹھیک ہے جناب، کافی تفصیل ہے اس میں اور ہم اس پہ مزید مفتی صاحب سے بھی پوچھیں گے. میں آپ کی سمت آتی ہوں عالمہ صدف ناز. اور اگر کسی کھانے پینے کی چیز میں کوئی جانور منہ ڈال دیتا ہے تو پھر کیا حکم شرع ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، اگر کھانے پینے کی کسی بھی چیز میں کوئی جانور منہ ڈال دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کھانے کے اندر اس جانور کا یا تو لعاب شامل ہو گیا ہے یا پسینہ شامل ہو گیا ہے. تو اب اس کی بھی 4 ٹائپس بنیں گی، یا تو وہ پاک ہوگا، یا وہ ناپاک ہوگا، یا مکروہ ہوگا، یا مشکوک ہوگا. جی. اب سب سے پہلے ہم ایک اصول سماعت کر لیتے ہیں. جن جانوروں کا گوشت حلال ہے، جن جانوروں کا گوشت جائز ہے کھانا، ان کا پسینہ اور ان کا لعاب بھی پاک ہے. ٹھیک ہے، یہ پاک کے لیے اصول ہو گیا. اور جن جانوروں کا گوشت کھانا شریعت مطہرہ نے ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے تو ان کا جھوٹا یعنی لعاب والی چیز یا پسینے والی چیز، ان کا جھوٹا بھی ہمارے لیے ناپاک ہوگا. یہ حلال اور حرام ہو گیا کہ اگر پاک چیز ہے تو اسے کھانا حلال ہے اور ناپاک چیز ہے تو اسے کھانا حرام ہو گیا. اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ اگر سب سے پہلے میں آپ کو انسان کے جھوٹے کے بارے میں بتاؤں، کیونکہ جھوٹے کی بات ہو رہی ہے نا، تو انسان کے جھوٹے کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اگر کسی بھی انسان نے، چاہے اس کا مذہب کچھ بھی ہے، انسان جو ہے وہ اپنی کرامت کی وجہ سے بہت اہم ہے، تو اگر انسان کا جھوٹا ہے اور اس نے پاک چیز کھائی ہے، حلال چیز کھائی ہے اور اسے جھوٹا کیا ہے تو وہ چیز جو ہے وہ کھانا ہمارے لیے جائز ہوتی ہے. اس کا کھانا پاک ہے. اب گھوڑا ہے تو گھوڑے کے کھانے کو بھی، گھوڑے کا جو جھوٹا ہے اس کو بھی شریعت مطہرہ نے پاک قرار دیا ہے کیونکہ وہ معتبر جانور ہے، وہ جہادی جانور ہے. اچھا، اس کے بعد ہم ناپاک کی طرف آتے ہیں. تو ناپاک جیسے اصول بیان کیا کہ جن کا گوشت کھانا حرام ہے تو ان کا جھوٹا بھی ناپاک ہوگا. تو جن کا گوشت کھانا حرام ہے ان میں کون کون سے جانور آتے ہیں؟ جیسے کتا ہے اور یہ سارے سور ہے یا اس طرح کے جانور جو درندے کہلاتے ہیں. اگر انہوں نے کسی کھانے میں منہ ڈال دیا ہے تو اب اس کا کھانا جو ہے وہ جائز نہیں ہوگا، وہ حرام ہو گیا. اچھا، اب کھانے کے ساتھ ساتھ پانی کا بھی آئے گا نا، میں آپ کو یہ مسائل بھی ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں کہ اگر کسی حلال جانور نے کسی پانی میں بھی منہ ڈالا ہے تو اب اس پانی کا کیا حکم ہے؟ پانی سے یا تو پانی کو پینا ہے یا پھر اس پانی سے وضو کر کے نماز ادا کرنی ہے. تو اگر پاک جانور جو حلال جانور ہیں انہوں نے منہ ڈال دیا ہے تو اس پانی سے ہم وضو کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں. یہ ناپاک پانی جو ہے وہ والا پانی ہوگا جس میں درندوں نے منہ ڈال دیا تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا، اس سے ہم وضو نہیں کر سکتے، اس سے نماز ادا نہیں ہو سکتی. اچھا، اب ان دونوں کے بعد ایک اور چیز آتی ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سواکن البیوت کا ایک ورڈ آتا ہے. سواکن مانے رہنے والے اور بیوت مانے گھر، یعنی گھر میں رہنے والے.
اب گھر میں رہنے والے جو ہیں انہیں ہم فقہ کے ٹرم میں طوافونا طوافینا کے نام سے جانتے ہیں. جیسے میں آپ کو بتاؤں بلی ہے، ایسے جانور جو گھروں میں بکثرت پائے جاتے ہیں اور ان سے جان چھڑانا ذرا مشکل ہوتا ہے. اب بلی بار بار گھر میں آ جاتی ہے، اس سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اگر اب بلی جو ہے اس کو دیکھیں، بلی کے گوشت کو نہیں کھایا جاتا، تو اصول کیا ہونا چاہیے تھا؟ اصول کے حساب سے کیا ہونا چاہیے تھا کہ اس کا بھی جھوٹا ناپاک ہو. لیکن شریعت مطہرہ نے ہمارے لیے آسانی پیدا کی ہے. اللہ عز و جل نے ہمارے لیے آسانی پیدا کی. حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلی کو یا بلی کے جھوٹے کو جو ہے نا وہ نجس قرار نہیں دیا ہے. انہوں نے فرمایا کہ انہا لیست من نجسن، کہ یہ نجاست میں سے، نجس چیزوں میں سے نہیں ہے. اگر وہ کسی چیز میں منہ مار دیتی ہیں تو اس کا کھانا بھی جائز ہے اور اس پانی سے وضو کر کے نماز پڑھنا بھی جائز ہے. اگر اس کے علاوہ پانی موجود ہو تو پھر اس کے علاوہ کے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھنی چاہیے. اگر موجود نہیں ہے تو پھر آسانی ہے کہ آپ اسی سے وضو کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں. اچھا، چوتھی ٹائپ جو ہم نے مشکوک بیان کی تھی وہ یہ تھی کہ کھچر اور گدھے کا جوٹا، تو ان کا جوٹا جو ہے وہ مشکوک ہے، تو اس سے بچنا چاہیے. یہ ہو گئے 4 ٹائپس. آپ کی بات مکمل ہو گئی. جی، اس وقت ہم میری بات مکمل ہو گئی. جناب آپ دیکھ رہے ہیں دین اور خواتین، بات ہو رہی ہے حلال و حرام کے احکام کے تعلق سے. کون کون سے جانوروں کا گوشت کھانا حلال ہے؟ کوئی جانور اگر کسی برتن میں یا کھانے میں منہ ڈال دے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ اس کا جواب ہم حضرت صاحب سے لیں گے اس بریک کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب دین اور خواتین میں ہم بات کر رہے ہیں کون سے جانوروں کا گوشت کھانا حلال ہے، اور اگر کوئی جانور کسی کھانے میں اپنا منہ ڈال دیتا ہے تو عند الشرع کیا حکم ہوگا؟ آپ کی جانب بڑھتے ہیں. جی حضور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جہاں تک جانوروں کی حلت یا حرمت کی بات ہے تو حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. انہوں نے فرمایا کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کل ذی ناب من السباع، کہ سیدنا رسول اللہ علیہ السلام نے درندوں میں سے ہر دانت والے سے منع فرمایا. یعنی جو دانت سے شکار کرتے ہیں، کھاتے ہیں، ان درندوں سے آپ نے منع فرمایا ہے. پرندوں کے اندر جو ہے وہ ذی مخلب من الطیر سے منع کیا تھا، پنجے والے سے، اور درندوں کے اندر دانت والے سے منع کیا ہے کہ جو نوکیلے دانت والا درندہ، نوکیلے دانت والا جانور جو اس سے شکار کرتا ہو تو وہ جانور حرام ہیں. جن جانوروں کے نوکیلے دانت نہ ہوں وہ جانور حلال ہیں، یا نوکیلے دانت تو ہوں مگر وہ ان سے شکار نہ کرتے ہوں. قاعدہ تو حدیث کے اندر یہ بیان ہوا ہے. باقی بعض اوقات کسی اور وجہ سے کوئی حرمت کا پہلو آتا ہے کسی کے اندر، جیسے خبیث ہونے کی وجہ سے کسی کے اندر حرمت کا پہلو آتا ہے، خبیث چیزیں کھانے کی وجہ سے حرمت کا پہلو آتا ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے. عمومی قاعدہ، ایک جنرل قاعدہ جو بیان ہوا، جنرل قاعدہ جو سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اسی کو فقہا نے اپنا مستدل بنایا، استدلال دلیل فقہا نے اس سے پکڑی ہے، اسی کو فقہا نے اصول کے طور پر پیش کیا کہ جو جانور نوکیلے دانت والا ہو اور نوکیلے دانت سے باقاعدہ شکار کرتا ہو وہ جانور حرام ہے، اور جو ایسا نہ ہو وہ حلال ہے. یعنی جو نوکیلے دانت نہیں رکھتا وہ بھی حلال ہے، اور جو نوکیلے دانت تو رکھتا ہے مگر اس سے شکار نہیں کرتا وہ بھی حلال ہے. جتنے بھی جانور جیسے یہ گائے ہے، بکری ہے، اونٹ ہے، ہرن ہے، یہ حلال جانور ہیں. مرغی ہے، مرغا ہے، یہ حلال جانور. یہ ہم دوسری طرف جو ہے وہ حرام ہے، شیر ہے، چیتا ہے، لومڑی وغیرہ ہیں. اور وہ جو خبیث کا میں نے ذکر کیا اس کے اندر جیسے ہاتھی ہے کہ ہاتھی بھی حرام ہے اس کا گوشت کھانا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہاتھی کو وہ خبیث جو جانور ہیں ان میں شمار کیا گیا اور وہ خبیث اشیاء کھاتا ہے. یہ تو ہو گئی بات قاعدے اور ضابطے کی. باقی قاعدے اور ضابطے سے ہٹ کر یہ بری جانوروں کی ہم بات کر رہے تھے، خشکی کے جانوروں کی. آبی جانوروں پہ ویسے پہلے بھی ہم تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں کہ جو سمندر کی مخلوق ہے اس میں سے صرف مچھلی کی اجازت ہے، مچھلی جائز ہے ہمارے ہاں. باقی جو آبی جانور ہیں وہ ہمارے یہاں جائز نہیں. مچھلی کی اجازت ہے، اور ویسے خون کے بغیر والا ٹڈی جو ہے، ٹڈی کی اجازت ہوتی ہے. جھینگا جو ہے، جھینگا جائز ہے یا نہیں، اس پر پہلے بھی میں کئی دفعہ تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں کہ جھینگے کے بارے میں اختلاف ہے.
جو حضرات جھینگے کو مچھلی سمجھتے ہیں وہ اس کے جواز کی بات کرتے ہیں، اور جو اسے مچھلی نہیں سمجھتے وہ اسے جائز نہیں کہتے۔ خاص فقہ حنفی کے تناظر میں ہم بات کر رہے ہیں، فقہ حنفی سے ہٹ کر بقیہ جو فقہ ہیں ان کے اندر تو اجازت ہے جھینگے کی۔ ہماری فقہ میں، فقہ حنفی میں چونکہ صرف مچھلی کی اجازت ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ جھینگے کے بارے میں اختلاف ہوا کہ بعض علماء نے جھینگے کو مچھلی کی قسم قرار دیا اور بعض نے اسے مچھلی کی قسم قرار نہیں دیا۔ فقہا میں جو اختلاف ہوا اس کی بنیادی وجہ بھی یہ ہوئی کہ آراء میں اختلاف تھا۔ جو حیوانات کے بارے میں جن حضرات نے کتابیں لکھی ہیں یا جو اس کے ماہرین تھے ان کے مابین اس میں اختلاف تھا، تو اس وجہ سے جھینگا جو ہے اس کے بارے میں یہ اختلاف ہوا۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمہ اللہ اور بعض اور اجلہ علماء کا موقف جھینگے کے بارے میں یہ ہے، وہ اسے مچھلی قرار دیتے ہیں، مچھلی کی قسم سمجھتے ہوئے وہ اس کی جواز کا فتویٰ دیتے ہیں۔ باقی میں اپنا ذاتی میلان بھی بتا چکا ہوں کئی بار پہلے بھی کہ میرا میلان اس طرف ہے کہ جھینگا جو ہے وہ مچھلی نہیں ہے، تو اس لیے میں تو اس کے جواز کا فتویٰ نہیں دیتا۔ لیکن چونکہ بہرحال اس میں علماء کا اختلاف ہے اور مجوزین بھی ہیں، جائز قرار دینے والے بھی علماء ہیں اور وہ بڑے علماء ہیں، تو جو اس قسم کے اختلافی مسائل ہوتے ہیں ان کے اندر کوئی اگر کسی عالم پر اعتماد کرتے ہوئے ان کی رائے پر عمل کرتا ہے تو اسے بھی طعن و تشنیع کا نشانہ نہیں بنایا جا سکتا۔ باقی یہ بہرحال ملحوظ رکھا جائے گا کہ نفس پرستی نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ ویسے تو آپ کسی اور عالم کو فالو کرتے ہیں اور جب آپ کے اپنے من پسند چیز نہ ہو، یعنی ایسا مسئلہ ہو کہ اس کے اندر آپ کے نفس پہ گراں گزر رہا ہو، تو اس کو صرف اپنی نفس کی سہولت کی خاطر جو ہے وہ ان کی بات چھوڑ کر کسی اور کی رائے کو اختیار کریں، آپ آڑ بنائیں اسے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ ویسے جو ہے کسی عالم پر اعتماد کرتے ہیں، مستند عالم پر، اس کی رائے پر اعتماد کرتے ہوئے اگر ان کے قول پر عمل کرتے ہیں تو وہ اپنی جگہ بالکل درست ہے۔ ٹھیک ہے، میرے خیال میں کال ہے۔ جی بہت شکریہ جی، پروگرام میں پہلی کال شامل کر رہی ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں باجی؟ آپ ٹھیک ہیں؟ باجی ٹھیک ہیں، کیا نام ہے بہن آپ کا؟ میں عالیہ بات کر رہی ہوں پشاور سے۔ عالیہ خوش آمدید کہتے ہیں، کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ یہ خلا کی جو ہے ایک شرعی حیثیت کیا ہے، کہ خلا ہو جاتی ہے یا نہیں؟ خلا ہونے کے بعد بھی عورت نکاح میں رہتی ہے، اس کے اوپر کافی کنفیوژن چل رہی ہیں۔ تو اور دوسری بات میں نے یہ پوچھنی تھی کہ میری ہو گئی ہے نا، تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اگر ہسبینڈ بھی کی پریزنس میں اگر عدالت یہ آرڈر دے دے کہ ہاں کوئی جج آرڈر دے دے کہ ہسبینڈ کی پریزنس میں، جی ان کی موجودگی میں آپ نے کہا؟ ہاں جی، ان کی موجودگی میں جج نے یہ کہا کہ ہو گئی ہے، اچھا، تو جب ان کی ہسبینڈ کی پریزنس میں یہ کہا تو پھر ہو جاتی ہے نا یا نہیں؟ اس پہ بھی یہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، میں آپ کا پورا سوال ایسے ہی شامل کر لوں گی، مفتی صاحب رہنمائی فرما دیں گے۔ بہت شکریہ جی اظہر صاحب۔ جی، تو میں گزارش کر رہا تھا کہ جو اس قسم کے اختلافی مسائل ہوتے ہیں ان کے اندر توسع ہوتا ہے، تو ان میں شدت پسندی اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ جس میں دونوں طرف اکابر علماء کی آراء ہوں تو اس میں شدت نہیں ہے، جو جس کو فالو کر رہا ہے وہ ان کو بھلے فالو کرتے رہیں، لیکن دوسروں کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنایا جائے۔ ٹھیک ہے جی، بات آپ کی مکمل ہو گئی؟ ٹھیک ہے، میں آپ کی سمت آؤں گی عالمہ فضیلہ، اور یہ بتائیے کہ جن ادویات میں الکحل کی کچھ مقدار شامل ہو تو ان کا کیا حکم شرع ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن دواؤں میں الکحل کا استعمال کیا جاتا ہے ان ادویات کا استعمال کرنا جائز ہے، اور وجہ یہی ہے کہ آج کل بکثرت دواؤں میں الکحل کا استعمال کیا جاتا ہے، تو آج اگر اس طرح کی دواؤں کے استعمال سے روکا جائے گا تو لوگ انتہائی مشقت میں مبتلا ہو جائیں گے، اور شریعت کے اصول ہماری آسانی کے لیے دیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور مشقت میں مبتلا کرنا یہ مقصد شرع نہیں ہے، اور فقہ کا مشہور مقولہ ہے کہ مشقت آسانی لاتی ہے۔ تو بہرحال جب انسانیت کسی ایسی مشکل میں مبتلا ہو جائے کہ جس سے بچنا بالکل ہی ناممکن ہو یا مشکل ہو جائے، تو پھر وہاں پر شریعت کے اصولوں کے مطابق جس قدر ممکن ہو ان کے لیے آسانی کا حکم دینا ضروری ہے۔ لیکن یہ فیصلہ پھر علماء اور مجتہدین کریں گے، اپنے لیول پہ لوگ نہیں کرنا شروع ہو جائیں، یہ نہیں ہے۔ یہی میں عرض کر رہی ہوں کہ بالکل اسی اصول کے تحت پھر الکحل کا استعمال ادویات میں جائز ہے۔ ٹھیک ہے، اور جو خمر ہے، جو شراب ہے، اس کے علاوہ جتنی نشہ آور چیزیں ہوتی ہیں تو وہ اس وقت تک ادویات میں استعمال کی جا سکتی ہیں جب ان کی جو ایک خاص مقدار ہے نشہ آور جب تک نہ ہو وہ، یعنی کہ جب نشہ ان کے اندر پیدا نہ ہو، لیکن اس کو بھی اس وقت استعمال کیا جائے گا جہاں تک ضرورت ہوگی۔ حظ نفس کے لیے خالی اپنے تسکین نفس کے لیے استعمال کرنا یہ بالکل درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بہرحال ادویات میں جو ہے وہ الکحل کا استعمال جائز ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، الکحل کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، عالمہ صدف آپ کی اس سمت آتے ہیں،
اور الکوہلک پرفیومز جو مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، باڈی اسپرے، اور اب لوگ جو ہے وہ بہت ہی یعنی کثرت سے اس کا استعمال بھی دیکھا جا رہا ہے. گرمی بھی زیادہ ہے، سمرز بھی ہیں، ابھی بھی ہمارا سمر ختم نہیں ہو رہا ماشاءاللہ، کافی پرولونگ ہو گیا ہے. دعا بھی کیجئے کہ اللہ پاک ہمارے حال پہ رحم بھی فرمائے اور یہاں کا بھی، کراچی کا بھی ماحول اچھا ہو. اس کا حکم شرعی کیا ہوگا؟ اور اگر کسی بہن نے ایسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں کہ جن پہ اس نے الکوہلک پرفیوم بھی اسپرے کیا ہوا ہے تو کیا نماز ادا ہو جائے گی؟ دیکھیں، جو الکوہلک پرفیومز ہیں یا باڈی اسپریز ہیں یا کریمز ہیں، ان کا شرعاً استعمال جائز ہے، اور اگر وہ کپڑوں پر لگی ہوئی ہے اور ہم نے نماز ادا کی تو چونکہ جائز ہے لہٰذا ان کپڑوں سے نماز بھی ہو جائے گی. دیکھیں، یہاں پر جو ہمارے دماغ میں کنفیوژن پیدا کرتی ہے نا، وہ دو باتیں ہیں. الکوہل کا استعمال. اب الکوہل کے استعمال کے متعلق میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاؤں کہ الکوہل یا تو ہم اس کا بیرونی استعمال کریں گے، یعنی اسے ہم باڈی پہ لگائیں گے یا ہم کچھ بھی اس طرح کا بیرونی استعمال، یا ہم اس کا انٹیک کریں گے. تو پہلے انٹیک کی بات کر لیتے ہیں، یعنی ہم اسے کنزیوم کریں گے، پئیں گے. تو الکوہل اگر ہم نے پینے میں یا کھانے میں استعمال کی اور اس حد تک کی کہ اس سے نشہ پیدا ہو رہا ہے تو وہ تو قطعاً ناجائز ہے، کیونکہ ہر نشہ آور چیز قرآن و حدیث کے مطابق حرام ہے. یہ قرآن میں بھی موجود ہے اور حدیث میں بھی موجود ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلو مسکرن خمر و کلو مسکرن حرام، کہ ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے. ٹھیک ہے، تو اب خمر تو چونکہ انگور کا جو شیرہ ہے وہ خمر ہے، وہ تو قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے کہ وہ حرام ہے، تو وہ تو حرام ہے. اور الکوہل چونکہ انگور کی بنی ہوئی نہیں ہوتی، وہ خمر کا اطلاق اس پہ نہیں آتا، لیکن اس کے باوجود اس پر یہ حکم لگے گا کہ یہ نشہ آور ہوتی ہے. جب یہ بہت زیادہ مقدار میں انٹیک کر لیتے ہیں تو وہ نشہ آور ہوتی ہے. تو جس چیز کا کثیر بھی اگر کثیر نشہ دے گا نا تو اس کا قلیل بھی، اس کی کم مقدار بھی حرام ہو جائے گی. تو اس کا ضرورتاً دواؤں میں استعمال ٹھیک ہوگا لیکن اسے ہم پی نہیں سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ پینا تو اس کا ہم نے کہہ دیا کے تعلق سے. اور ہاں، لیکن ایک بات یہ ہوگی نا کہ ہمیں کنفیوژن یہ ہوتی ہے، تو کنفیوژن کے لیے یہ سمجھنا پڑے گا کہ انٹیک تو اس کا انٹیک تو بالکل منع ہے. ضرورتاً دیکھیں گے تو وہ حلال ہوگا. اندر لینا، کھانا پینا یہ منع. اب بیرونی استعمال اس کا جائز ہے، اور جائز کی وجہ ہی یہ ہے کہ اس کے اندر خمر استعمال نہیں ہوتا اور اس کی قلیل مقدار استعمال ہوئی بھی ہوتی ہے اس کے اندر، اور اتنی قلیل ہوتی ہے کہ نہ وہ نشاور ہوتی ہے اور نہ ہی وہ نجس ہوتی ہے. تو نشاور نہیں ہوتی اس لیے اس کا لگانا بھی جائز ہے، اور وہ نجس نہیں ہوتی اس لیے اس کا باڈی پر لگانا، اور اگر ہمارے کپڑے پہ لگ گیا یا ہماری باڈی پہ لگا ہم نے نماز ادا کی تو نماز بھی جائز ہوگی. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی دیکھیں وجہ یہ ہے، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ علماء کرام نے اجازت دی یا علماء کرام نے منع فرمایا. دیکھیں، علماء کرام خود سے اجازت نہیں دیتے یا خود سے منع نہیں فرماتے. کوئی نہ کوئی اصول ان کے ذہن میں ہے، کوئی نہ کوئی بات ہے. جیسے کہ قرآن پاک کی یہ آیت جو ہماری یہاں بھی سب سے پہلے تلاوت کی گئی کہ اللہ عز و جل نے ہمارے لیے ہر چیز زمین کے اندر ایسے تمام چیزیں ہمارے لیے حلال بنائی ہیں. اس سے یہ اصول نکلتا ہے کہ دنیا کی تمام چیزیں ہم جائز ہیں، ہمارے لیے اسے نفع اٹھانا جائز ہے سوائے 4 چیزوں کے. وہ ایک الگ بات ہے، الگ ٹاپک ہے. تو تمام چیزوں سے نفع اٹھانا جائز ہے. اگر شریعت مطہرہ نے کوئی حکم لگانا ہے تو پھر جب وہ حکم لگتا ہے کہ یہ چیز جائز نہیں، یہ چیز جائز نہیں، یہ چیز جائز نہیں، تو پھر اس پر حکم لگے گا. تو چونکہ اس کی کوئی حرمت، الکوہل کی کوئی حرمت نہیں وارد ہوئی شرع میں، نہ حدیث میں نہ قرآن میں، لہٰذا اس کا لگانا جائز ہوگا. جناب اس موقع پہ ایک بریک شامل کر رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں دین اور خواتین. ہم بات کر رہے ہیں الکوہلک اسپریز، باڈی اسپریز کے استعمال کے تعلق سے. ہمارے ساتھ رہیے، واپس آتے ہیں، اسی پہ کلام ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی جناب، احکام اس میں سیکھیں خواتین دین کے. کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. دین سیکھا اور سکھایا جا رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ لائن ڈراپ ہو گئی ہے. بہن آپ ہمیں دوبارہ کال کر سکتی ہیں. اور ان کا سوال مجھے بتایا جا رہا ہے کہ عدت کے حوالے سے ہے، انشاءاللہ شامل کیا جائے گا. جی آپ کی بات مکمل ہو گئی تھی مفتی صاحب. میں آپ کی سمت آ رہی ہوں اور ادویات کے تعلق سے بات ہوئی کہ ان میں الکوہل کی کچھ مقدار شامل ہوتی ہے، اور آج کل بیشتر ادویات میں فلو کی جو میڈیسن ہے، کھانسی کف کے لیے کافی ساری چیزوں میں استعمال ہوتی ہے. اس کے حوالے سے کیا حکم شرع ہے؟ الکوہلک جو پرفیومز ہیں، جو باڈی اسپریز ہیں، اور پھر وہ لگانا اور ان میں جو نماز ہے وہ ادا کرنا، اس کا کیا حکم شرع ہوگا؟
دیکھیں یہ جو الکوہل ہے یہ مختلف چیزوں سے حاصل کیا جاتا ہے. اگر الکوہل جو ہے وہ انگور سے حاصل کیا گیا ہو یا منقع سے یا کھجور سے حاصل کیا گیا ہو تو وہ الکوہل جائز نہیں ہے بالکل. رہ گیا دوسرا جو الکوہل اس کے علاوہ دیگر چیزوں سے حاصل کیا گیا ہو، گنے سے حاصل کیا جاتا ہے، پھلوں سے حاصل کیا جاتا ہے، مختلف قسم کے اور بھی سبزیوں سے حاصل کیا جاتا ہے، پیٹرول سے بھی حاصل کیا جاتا ہے. تو جو میں نے بتایا انگور، منقع، کھجور، اس سے ہٹ کر دیگر چیزوں سے جو الکوہل حاصل کیا جاتا ہے تو اس کے اندر تفصیل یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ یہ ضرورت کے پیش نظر اس کی قلیل مقدار جائز ہوتی ہے علاج کی غرض سے، جبکہ امام محمد رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ اس کی اجازت ہرگز نہیں ہے. اب فتویٰ کس پر ہے؟ فتویٰ جو ہے وہ ویسے تو امام محمد رحمہ اللہ کے قول پر ہے. صرف چند چیزوں میں فتویٰ اس معاملے میں امام ابو یوسف اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول پر ہے، اور وہ چیزیں کون سی ہیں؟ جن کے اندر عموم بلوہ پیش آ گیا. عموم بلوہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ شریعت کے دلائل ہوتے ہیں. کچھ دلائل وہ ہوتے ہیں جو مطلق ہیں، کچھ دلائل وہ ہوتے ہیں جو مقید ہوتے ہیں. 6 اسباب ہیں، 6 اور 7 اسباب ہیں جن سے فتویٰ تبدیل ہوتا ہے. ان میں سے ایک کہلاتا ہے عموم بلوہ. عموم بلوہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی چیز میں ایسا ابتلا ہو جائے، عوام و خواص سب قسم کے لوگ اکثریت اس میں مبتلا ہو جائے اور اس سے بچنا بہت زیادہ دشوار ہو، اور وہ چیز اس کا تعلق استنباط اور اجتہاد کے ساتھ ہو، قطعیات میں سے نہ ہو، اجتہادی استنباطی چیز ہو، تو اس میں پھر تخفیف کا پہلو پیدا ہو جاتا ہے، رعایت کا پہلو پیدا ہوتا ہے، رخصت کا پہلو پیدا ہوتا ہے. تو اب اس کے اندر چونکہ دواؤں کا جب ہم دیکھتے ہیں تو علاج کے اندر تو دوائیں جو ہیں بالخصوص ایلوپیتھک دوائیں جو ہیں ان کے اندر تو بہت کثرت سے الکوہل استعمال ہوتا ہے، اور وہ ہوتا بھی بہت قلیل مقدار میں ہے، معمولی سی مقدار میں استعمال ہوتا ہے، نہ اس سے نشہ ہوتا ہے نہ اگلا اسے نشے کے لیے استعمال کرتا ہے. تو چونکہ اس کے اندر اب ابتلاء عام ہو گیا ہے، اس میں عموم بلوہ ہو گیا، عوام و خواص اس میں مبتلا ہے، اس سے بچنا بہت زیادہ دشوار ہے، اور یہ معاملہ بھی ضنی ہے. اس وجہ سے خاص اس معاملے میں فتویٰ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول پر ہے کہ یعنی صرف علاج کی غرض سے دواؤں میں الکوہل لینا یہ جائز ہے. علاج نہ ہو یا دوائیں نہ ہو، اس سے ہٹ کر اگر کوئی الکوہل کو لیتا ہے، الکوہل انٹیک کرتا ہے، چاہے وہ کسی بھی چیز کا الکوہل بنایا گیا ہو، کسی بھی چیز سے حاصل کیا گیا ہو، کشید کیا گیا ہو، اس کی اجازت نہیں ہے. صرف دواؤں میں اجازت ہے، اور دواؤں کے اندر بھی جو اجازت ہے، یہ اجازت بھی میں نے بتائی، یہ اجازت بھی خاص ہے. علاج کی وجہ سے حد نشہ تک نہ ہو، اور وہ ان چیزوں سے نہ ہو، منقع سے نہ ہو، کھجور سے نہ ہو، اور انگور سے نہ ہو، ان سے حاصل کشید کردہ نہ ہو. اور عام طور پر جو ہمارے ہاں دواؤں میں استعمال ہوتا ہے یہ ان سے حاصل نہیں کیا جاتا، یہ بعض دیگر پھلوں سے، ان کے چھلکوں سے، سبزیوں سے اور پیٹرول سے حاصل کیا گیا ہوتا ہے. یہ تو بات ہو گئی الکوہل کی، دواؤں کی. اب آ جائیں پرفیوم کی طرف. تو پرفیوم کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے، اس میں بھی عوام و خواص کا ابتلا ہے، اور جو خارجی استعمال ہے اس میں جہاں جہاں عموم بلوہ ہے، یعنی جہاں جہاں ابتلاء عام ہے جس میں عوام و خواص مبتلا ہیں، وہاں وہاں رخصت کا پہلو ہے، تخفیف کا پہلو ہے. جیسا کہ یہ جو ہمارے فرنیچر وغیرہ ہے، اس فرنیچر پہ بھی جو وارنش وغیرہ ہوتا ہے، اس فرنیچر پہ بھی اس میں بھی استعمال ہوتا ہے، اسپرٹ استعمال ہوتا ہے. تو الکوہل ہو یا اسپرٹ ہو، اس طرح کی چیزوں کا جو ایسا استعمال ہے خارجی، یہ بھی جہاں جہاں عموم بلوہ ہے وہاں وہاں اس کی تخفیف ہے، وہاں وہاں اس میں رخصت ہے. تو پرفیوم میں بھی چونکہ عموم بلوہ اب ہو چکا ہے تو اس لیے اس میں رخصت ہے. لیکن کوئی اگر اس سے بچتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور بعض قدیم علماء جو ہے وہ اس کے معاملے میں تھوڑا سخت رائے بھی رکھتے ہیں، تو کوئی اگر اسی پر عمل کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن چونکہ اب اس میں ابتلاء عام ہو چکا ہے اور معاملہ جو ہے وہ ضنی نوعیت کا ہے، تو جو ضنی نوعیت کے معاملات ہوتے ہیں، اجتہادی اور استنباطی نوعیت کے ہوتے ہیں، ان میں جب اس طرح عموم بلوہ ہو جائے تو اس میں تخفیف کا پہلو نکل آتا ہے. تو اس لیے اب اس میں تخفیف ہے کہ کوئی اگر پرفیوم لگاتا ہے تو اس کا پرفیوم لگانا ہمارے نزدیک مفتہ بھی قول یہ ہے کہ پرفیوم لگا سکتے ہیں، جائز ہے. اور اس پرفیوم لگے ہوئے کپڑے کے ساتھ اگر کوئی نماز بھی پڑھتا ہے تو نماز بھی ہو جاتی ہے. باقی یہ الگ بات ہے کوئی اپنے تقویٰ کی وجہ سے اسے اس مشتبہ چیز سے بچنا چاہتا ہے، یا جس میں اختلاف ہے اسے بچنا چاہتا ہے، تو بہت اچھی بات ہے. اس پہ بھی کوئی لازم تو ہے نہیں کہ نہیں پرفیوم لگانا ہی لگانا ہے یا پرفیوم لگا کر ہی نماز پڑھنی ہے. اگر کوئی پرفیوم نہیں لگاتا، پرفیوم الکوہل والی پرفیوم جو ہے اسے چھوڑ کر خالص جو عطر وغیرہ ہے، خوشبو لگاتا ہے، کوئی اسے استعمال کرتا ہے، بہت اچھی بات ہے، اس میں کوئی وہ نہیں. لیکن کوئی اگر یہ پرفیوم استعمال کرتا ہے الکوہلک بھی، تو اس پرفیوم کی بھی اجازت ہے.
ٹھیک ہے. اچھا حضور باڈی اسپریز جو ڈائریکٹ باڈی پہ اسپرے کیے جاتے ہیں اسپریز کے اندر بھی ایسا ہی ہے, اس میں بھی جو ہے وہ اجازت ہے. اجازت ہے, ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. اچھا میں حضور کالر باقی ویسے یہ الگ بات ہے باڈی اسپرے وغیرہ کے اندر یہ خیال کرنا چاہیے کہ بعض اوقات ایسے کیمیکلز کا استعمال ہوتا ہے کہ وہ کیمیکلز نقصان دہ ہوتے ہیں, مضر صحت ہوتے ہیں, تو اس پہلو کے اعتبار سے بچنا بہتر ہوتا ہے. براہ راست اسے جو ہے وہ باڈی پہ استعمال کرنے سے بچا جائے تو اچھا ہے, بہتر ہے. اور یہی معاملہ جو ہے میں ویسے عطر کے بارے میں بھی کہتا ہوں. ویسے تو پرفیوم سے ہٹ کے اب میں عطر کی بات کر رہا ہوں خاص کے. عطر کے اندر بھی ویسے تو یہ سنت ہے, حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے بالوں پہ بھی عطر لگایا کرتے تھے. تو جس طرح آپ جو ہے اپنے بدن پہ عطر لگاتے تھے یا اپنے کپڑوں پہ عطر لگاتے تھے یا چادر پہ عطر لگاتے تھے, تو آپ اپنے بالوں پہ بھی عطر لگایا کرتے تھے. تو ابھی بھی بعض لوگ وہ ادائے سنت کی نیت سے اس طرح عطر لگاتے ہیں. تو پھر میں سمجھاتا ہوں طلبہ کو بطور خاص کہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ہاں اب جو عطر ملتے ہیں یہ کیمیکلز والے عطر ہوتے ہیں. حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو عطر استعمال فرمایا کرتے تھے وہ خالص خوشبو ہوتی تھی. ہمارے ہاں جو اب عام طور پر عطر دستیاب ہوتے ہیں, نان الکوہلک کی بات کروں, عطر کی بات کروں, وہ بھی ان کے اندر کیمیکل بہرحال ہوتے ہیں. اور یہ جو کیمیکلز ہوتے ہیں یہ جسم کے لیے بھی نقصان دہ ہوتے ہیں, باڈی کے لیے بھی, اور بالوں کے لیے, ہیئر کے لیے بھی نقصان دہ ہوتے ہیں. تو اس میں چونکہ جو ہے مضر صحت ہونے کا پہلو ہے تو اس اعتبار سے اس سے بچنا والا ہے. لیکن کوئی اگر لگا لیتا ہے تو ہے جائز, اس کو بھی ناجائز یا گناہ نہیں کہہ سکتے. جی حضور ماشاءاللہ آپ کے یعنی ہمارے ناظرین کے لیے ہر لحاظ سے آپ نفع بخش ہیں. آپ یہ بھی سمجھا رہے ہیں کہ اپنے بالوں کا بھی خیال رکھنا ہے آپ سب نے. اچھا عالیہ بہن نے حضور سوال کیا ہے, یہ پوچھ رہی ہیں کہ خلا کی کیا شرعی حیثیت ہے, اور شوہر کی پریزنس میں انہیں جج نے کہا تھا کہ آپ کی خلا ہو گئی ہے, لیکن کچھ سوالات بھی, کچھ مسائل بھی لوگ کریٹ کر رہے ہیں کہ نہیں بھی خلا نہیں ہوئی ہے, کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں خلا جو ہے وہ ہمارے یہاں طلاق بائن کی حیثیت رکھتا ہے. خلا کو ہم کہتے ہیں یہ طلاق ہوتی ہے اور طلاق بائن ہوتی ہے. چونکہ طلاق بائن ہوتی ہے اور طلاق کے بارے میں اصول یہ ہے جو قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں بیان ہوا ہے, وَبِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ, نکاح کی گرہ مرد کے ہاتھ میں ہے. مرد کھولے گا تو کھلے گی, ادروائز وہ گرہ نہیں کھلے گی. تو خلا بھی چونکہ جو ہے وہ طلاق ہے, اور طلاق جو ہے وہ مرد کے دینے سے ہی ہوتی ہے. اب یہ جو کورٹ وغیرہ کے ذریعے خلا ہوتا ہے, اس کے اندر کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ مرد کو بلاتے ہیں, مرد بھی موجود ہوتا ہے اور وہ ایگری کرتا ہے, وہ باقاعدہ زبان سے کہہ دیتا ہے یا ان خلا کے جو پیپرز ہیں ان پہ سائن کر دیتا ہے, تو ٹھیک ہے, اس صورت میں تو خلا ہو جاتی ہے, کیونکہ مرد نے ایگری کیا ہے, اس نے سائن کیے ہیں, زبان سے کہا یا تحریر پہ سائن کر دیے, دستخط کر دیے, یہ تو ٹھیک ہے. لیکن اکثر یہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ جب اس طرح معاملات خراب ہوتے ہیں, عورت خلا کا مطالبہ کر رہی ہوتی ہے, مرد جو ہے وہ خلا نہیں دینا چاہ رہا ہوتا, اب یہ بضد ہوتے ہیں, تو یہ کیا کرتے ہیں بعض اوقات وکیلوں کے ساتھ مل کر جو سمن ہوتے ہیں, کئی دفعہ تو وکیل باقاعدہ سمن پہنچنے ہی نہیں دیتے, وہ اس طرح جو ہے وہ سیٹنگ سے ضائع کروا دیے جاتے ہیں, شوہر کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اور اب کورٹ کا اصول یہ ہوتا ہے, کورٹ کے اندر جب 3 پیشیاں ہوتی ہیں, 3 پیشیوں تک اگر جو ہے وہ شوہر نہیں آتا تو عام طور پر کورٹ جو ہے وہ یک طرفہ ڈگری جاری کر دیتا ہے خلا کی. اب یہ جو کورٹ کا یک طرفہ ڈگری جاری کرنا ہے خلا کی, یہ ڈگری ہمارے نزدیک چونکہ خلا جو ہے وہ طلاق بائن ہے, اور طلاق کا اختیار مرد کے پاس ہے, مرد ہی دے سکتا ہے, اور کوئی مرد کی طرف سے طلاق نہیں دے سکتا بغیر مرد کی اجازت کے. کسی کو مرد نے وکیل بنایا ہو تو الگ بات ہے, مرد نے وکیل بھی نہیں بنایا, مرد خود پیش بھی نہیں ہوا, اسے معلوم ہی نہیں ہے, یا معلوم لیکن وہ اس پر راضی نہیں ہے, وہ ایگری نہیں کر رہا, اور یک طرفہ ڈگری جاری کی جا رہی ہے, تو اس صورت میں طلاق نہیں ہوتی, خلا نہیں ہوتا. ایک تو یہ بات بالکل کرسٹل کلیئر ہے. اب آ جائیں ایک اور صورت کی طرف. ایک ہوتا ہے فسخ نکاح. فسخ نکاح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض پرٹیکولر کیسز میں, بعض مخصوص صورتوں میں شریعت قاضی کو یہ اختیار دیتی ہے کہ قاضی نکاح ختم کر دے. اس میں طلاق نہیں ہوتی, بغیر طلاق کے قاضی نکاح فسخ کر دیتا ہے. لیکن وہ جو اختیار ہے قاضی کو اس معاملے میں شریعت کی طرف سے, وہ بعض مخصوص صورتوں میں, اور وہ محدود اختیار ہے, وہ ہر وقت نہیں ہے. تو خلا والے معاملے میں بھی اگر وہ فسخ نکاح کی صورت ہو اور وہ ساری جو شروط ہیں فسخ نکاح کی وہ ملوز رکھی گئی ہوں, تو اس صورت میں فسخ نکاح ہو جائے گا, لیکن اس پہ لفظ خلا کا اطلاق کرنا درست نہیں ہوگا, اسے خلا نہیں کہہ سکتے. لیکن عام طور پر ہمارے معاشرے میں جو اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں, ان میں عام طور پر اتنی زیادہ باریکیاں لوگ نہیں دیکھتے. اول تو لوگ جانتے بھی نہیں ہوتے زیادہ شرعی باریکیوں کو, اور زیادہ ذہن بھی نہیں ہوتا, تو وہ بس اسے یہ سمجھ کے کہ ٹھیک ہے عورت پریشان ہے, اب اس کو جو ہے وہ ڈگری جاری کرنی ہے, ڈگری جاری کر دی جاتی ہے. تو اس لیے ہم ایک ایسا لگا بندہ قاعدہ نہیں بتا سکتے کہ یہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا, تو ہم اس لیے
ایک اصولی بات یہ کرتے ہیں کہ خلا جو ہے اس کا تعلق، چونکہ یہ طلاق ہے، طلاق بائن ہے، تو اس کا تعلق مرد کے ساتھ ہے، شوہر کے ساتھ ہے۔ تو جب تک شوہر کی رضامندی نہ ہو، شوہر ایگری نہ ہو، یا شوہر نے خود خلا کے پیپر پہ سائن نہ کی ہوں یا خود خلا نہ کہا ہو، اس وقت تک خلا کا انعقاد نہیں ہوتا کسی کی بھی ڈگری جاری کرنے سے۔ اب اگلی بات کہ فسخ نکاح ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، تو فسخ نکاح کے لیے اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جس کا بھی کوئی اس قسم کا کیس ہو، وہ کسی بھی اپنے قریبی مستند دارالافتاء میں چلے جائیں، وہاں پہ جا کے اپنا کیس رپورٹ کریں، کیونکہ وہاں دارالافتاء کے اندر وقت ہوتا ہے، مفتی صاحبان فریقین کو بلاتے ہیں، بلا کے ساری تفصیلات لیتے ہیں، لے کر اس کے مطابق بتاتے ہیں کہ اب یہ جو فسخ نکاح کی صورت پائی جا رہی ہے یا نہیں پائی جا رہی۔ ایک عمومی بات جو ہے جو پروگرام کے اعتبار سے جو ہم عام طور پر بتاتے ہیں وہ یہی ہے کہ کورٹ کا یک طرفہ ڈگری جاری کرنا یہ درست نہیں ہے۔ شوہر کی پریزنس میں ہوا، اس کی رضامندی سے ہوا، اس نے زبان سے کہہ دیا یا پیپر پہ سائن کر دیے تو خلا ہو گیا، طلاق ہو گئی۔ لیکن آپ یہ بھی سمجھا رہے ہیں کہ انفرادی طور پہ اپنے مسئلے لے کے بہنیں بالکل دارالافتاء جائیں، اس قسم کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جو ہے وہ دارالافتاء سے ضرور رجوع کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ عالمات میں آپ دونوں کی شکر گزار ہوں، عالمہ فضیلہ صدیقی، آپ کی عالمہ صدف ناز، آپ کی۔ ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہمیں کالز کرتے ہیں اور اپنی کوئریز ہمارے اس پلیٹ فارم تک لے کے آتے ہیں۔ الحمدللہ شیخ الحدیث ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، آپ کی کوئریز کو ایڈریس کیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ یہ بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہمیں یہ بھی مواقع اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر رہا ہے، اس کا بڑا کرم ہے۔ اور ہماری عالمات آپ دونوں کا بہت شکریہ، اور آپ سب کے شکریہ کے ساتھ بس آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام لوگوں کی اس سعی کو جو لوگ اپنے طور پہ اس میں جو بھی حصہ ڈال رہے ہیں وہ قبول و منظور فرمائے، اور پروردگار ہم سب سے راضی ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہرے نصاب دیکھیے آقا کے فرامی، اوج کمال پر ہے وہ تابندہ مضامی، احکام اس میں سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین، دین اور خواتین۔